ہیلو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں دو امپورٹنٹ کنسیپٹس اپریسیشن اور ڈپریسیشن کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے۔ اپریسیشن اور ڈپریسیشن جو کہ کرنسی سے متعلق دو کنسیپٹس ہیں اور آج کل اس کی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لائک پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ آج کل اس کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے فارن کرنسیز کے مقابلے میں۔ لائک جو ڈالر ہے نا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو روپیہ ہے اس کی ویلیو کیسے بڑھتی ہے اور کیسے جو ہے کم ہوتی ہے، اور ان بڑھنے اور کم ہونے کو ہم اپریسیشن اور ڈپریسیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اپریسیشن آف کرنسی مینز increasing the value of currency in terms of other international currencies based on demand and supply۔ اپریسیشن کا مطلب ہے کہ جب آپ کی جو ڈومیسٹک کرنسی ہے، جو آپ کے اپنے ملک کی کرنسی ہے، وہ فارن یا انٹرنیشنل جو کنٹریز ہے ان کی کرنسیز کے مقابلے میں آپ کی کرنسی ویلیوبل ہو جائے، اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت بڑھ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اپریسیشن۔ اپریسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کی ڈومیسٹک کرنسی کے ویلیو فارن کرنسیز یا انٹرنیشنل کنٹریز کی جو کرنسیز ہیں ان کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، ویلیوبل ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم اپریسیشن کہتے ہیں۔ اور یہ ویلیوبل کیسی ہوتی ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو اپریسیشن اور ڈپریسیشن ہے نا، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ مطلب جو ایک دو ٹائپس کی ایکسچینج ریٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فکسڈ ایکسچینج ریٹ اور دوسرا ہوتا ہے فلیکسیبل۔ تو جو فکس ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کرنسی کی ڈی ویلیویشن اور ری ویلیویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے نا، اس کے اندر جو کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، جو مارکیٹ فورسز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ لائک کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ جب آپ کی کنٹری میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کرنسی کی، مطلب ہمیں چاہیے کس لیے ہوتی ہے کرنسی؟ جب ہم باہر ملک سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک ہم نے امریکہ جانا ہے تو اب ہمیں امریکہ کی جو ڈالر ہے نا وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم امپورٹس کرتے ہیں تو امپورٹس کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے، یا باہر اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں، یا ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے ہم باہر جاتے ہیں، تو اس کے لیے ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کی ڈالرز کی ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے اس کی جو ایک قسم کی شارٹیج کریٹ ہوتی ہے، اور شارٹیج جب کسی بھی چیز کی ہو جائے تو اس کی ویلیو جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو اپنی کرنسی ہے نا اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سپلائی سائڈ سے اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈالرز کی سپلائی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ اور اگر سپلائی کم ہوتی ہے نا تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی کرنسی ہے وہ جو ہے جب کم ہوتی ہے نا، ڈالرز کی جو سپلائی ہے وہ کم ہونا، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کرنسی جو ہے وہ ویلیوبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈالر جو ہے نا وہ اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی۔ تو آج کل پاکستان کی اگر ہم سچویشن دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے نا ڈالرز کی وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے امپورٹس کرنے ہیں، اس کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے، لوگوں نے باہر جانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے، لیکن جو ہمارے پاس ریزروز ہے ڈالرز کی وہ بہت زیادہ کم ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی ویلیو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آج کل 208 سے جو ہے اوپر جا چکی ہے ڈالر کی ویلیو، اور جو ہماری اپنی کرنسی ہے وہ بہت حد تک ڈی ویلیو ہو گئی ہے۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی ڈالرز کی یا فارن کرنسیز کی، اور سپلائی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپریسیشن اور ڈپریسیشن کے اندر جو کرنسی کی ویلیو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے مارکیٹ فورسز تھرو ڈیمانڈ اور سپلائی. ٹھیک ہے. تو اپریسیشن کا مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مطلب ہے جب ہماری ڈومیسٹک کرنسی کی ویلیو بڑھ جائے فارن کرنسیز کے مقابلے میں. اور دوسرا ہے ہمارے پاس ڈپریسیشن. ڈپریسیشن آف کرنسی مینز ریڈکشن ان دا ویلیو آف کرنسی ان ٹرمز آف ادر انٹرنیشنل کرنسیز بیسڈ آن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز کے تھرو ہمیں ہماری جو کرنسی ہے نا وہ یا تو اس کی سپلائی بڑھ جانے سے اس کی جو ہے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، اور یا ایسے ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اس کی جو ہے بڑھ جائے ڈالرز کی یا فارن کرنسی کی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شارٹیج ہو جاتا ہے اور ہماری اپنی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈپریسیشن مینز کہ جو ہماری ڈومیسٹک کرنسی ہے اس کی ویلیو فارن کرنسیز کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے. مطلب کیا کہ پہلے ہمیں $1 لینے کے لیے 10 روپیہ دینے پڑتے تھے. فار ایگزامپل $1 لینے کے لیے ہمیں 10 روپے دینے پڑتے تھے. اب جو ہے ہمیں $1 لینے کے لیے 20 روپے دینے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری کرنسی ہے نا وہ ڈپریشیٹ کر گئی ہے. ٹھیک ہے. اس سچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈپریسیشن. اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ آج جو ہے ہماری جو ڈالر ہے اس کو لینے کے لیے ہمیں 10 روپیہ دینے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کل اسی ڈالر کو لینے کے لیے ہمیں 5 روپیہ دینے پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری کرنسی ہے، ہماری جو ڈومیسٹک کرنسی ہے وہ اپریشیٹ کر گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو امپورٹنٹ کنسیپٹس اپریسیشن اور ڈپریسیشن. باقی اسی طرح کے امپورٹنٹ اور اہم کنسیپٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں. تھینک یو.